اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے 28 اکتوبر 2024، دن ہے سوموار کا۔ میرا نام ہے ملک محمد حنیف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغمبروں میں سے آج ہم ذکر کریں گے حضرت حنظلہ علیہ السلام کا۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام صحاب رس کے رسول بن کے آئے، ہادی بن کے آئے، ان کو تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اصحاب رس کا ذکر قرآن پاک کے اندر سورت فرقان اور سورت قاف کے اندر ہے، ذکر ہے، تفصیل کوئی نہیں ہے۔ اصحاب رس پہ میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، ویڈیو نمبر ہے 300، جس میں میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ ایکوریٹ پتہ نہیں کہ یہ کس نبی کی قوم تھی۔ آج پتہ چل گیا کہ یہ حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کی قوم تھی۔ ویڈیو نمبر 300 میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ لوگ صنوبر کے درخت کی پوجا کرتے تھے اور ایک کنواری لڑکی کی بھی پوجا کرتے تھے۔ جب وہ لڑکی 30 سال کی ہو جاتی اس کو قتل کر دیتے اور پھر ایک اور کنواری لڑکی لے لیتے اور اس کی پوجا کرتے، صنوبر کے درخت کی پوجا کرتے۔ یہ وہی سلسلہ ہے۔ ویڈیو نمبر 300 میں جو بیان کر چکا ہوں تقریباً تھوڑا بہت فرق ہے۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام اللہ پاک کے برگزیدہ نبی، اعلیٰ صفات سے مزین، حوصلہ مند، با کردار، مہمان نواز اور عظیم خلق کے مالک تھے۔ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سب سے اچھا اخلاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن سب با اخلاق تھے۔ قرآن پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہے کہ آپ عظیم اخلاق کے مالک تھے۔ یہ قوم جن کو اصحاب رس کہتے ہیں، اس میں نے بیان کیا ہے کہ وہ کنویں کی وجہ سے، رس کنویں کو کہتے ہیں، کنویں کی وجہ سے ان کو اصحاب رس کہتے تھے۔ یہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ایک علاقہ ہے، اس میں یہ قوم آباد تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو 80 اصحاب تھے جو بچ گئے، جن میں ان کے 3 بیٹے اور بہویں تھیں، انہی میں سے اولاد ہوئی۔ کن میں سے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے تھے ان میں سے اولاد ہوئی۔ ان میں تھے ایک حضرت یافس علیہ السلام۔ حضرت یافس علیہ السلام نے جو کشتی کے اندر بیج لائے تھے، حضرت نوح علیہ السلام نے صنوبر کے درخت کے بیج جو ہیں وہ یافس علیہ السلام نے بوئے تھے۔ اللہ پاک کی طرف سے ایک کنواں بنا اس قوم کے لیے۔ کس کے لیے؟ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے، ان کی بہویں اور جو 80 اصحاب مسلمان تھے، جن میں سے اولاد کوئی نہیں ہوئی۔ زندہ وہ رہے، اپنی انہوں نے طبی عمر پوری کی، لیکن ان میں سے اولاد کوئی نہیں ہوئی۔
اولاد حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹوں سے ہوئی، تو وہ کنواں جو حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت یافس علیہ السلام یا اس لوگوں کے لیے نکلا، اللہ پاک کی طرف سے بنا، اس کے کنارے حضرت یافس نے صنوبر کے بیج بوئے۔ وہ درخت بہت بڑا تناور درخت بن گیا، اور بھی بنے، اور بھی بنے۔ یہ جو قوم تھی یہ 12 شہروں کے اندر رہتی تھی۔ یہ قوم صنوبر کی پوجا کرتی اور لڑکیوں کی، باکرا لڑکیوں کی، ایک لڑکی باکرا ایک، جس کی وہ پوجا کرتے تھے، باقی سب کی نہیں، جس کو مختص کر لیتے، مخصوص کر لیتے کہ یہ چن لیتے کہ یہ لڑکی ہے جس کی پوجا کی جائے گی۔ وہ کنواری ہوتی، اس کی شادی نہ ہونے دیتے، 30 سال تک اس کو زندہ رکھتے، 30 سال کے بعد قتل کرتے اور ایک اور نئی لڑکی لے آتے۔ یہ جو صنوبر کے درخت اگے اس چشمے کے کنارے کنارے، 12 شہر ان لوگوں نے آباد کیے۔ ان 12 شہروں کو ملانے کے لیے جو انہوں نے یہ صنوبر کے درخت کے بیج ان 12 شہروں میں بھی بوئے۔ پھر اس جگہ بھی درخت اگے، 12 جگہ، ان درختوں کی بھی پوجا انہوں نے شروع کر دی۔ 12 جو شہر تھے وہ 12 شہروں کو جو انہوں نے بیج بوئے صنوبر کے، پانی دینے کے لیے انہوں نے نہر بنائی۔ اس نہر کا پانی کوئی اور نہیں پی سکتا تھا، یہ خود اور ان کے مال مویشی اس نہر سے پانی نہیں پیتے تھے، منع تھا، کیونکہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، جو ان کے خدا ہیں، جو ان کے لیے متبرک ہیں، معبود ہیں، جن کی عبادت کرتے تھے، تو وہ صرف ان درختوں کو پانی دیتے۔ یہ جو 12 شہر تھے، یہ شہر کے مشرق میں ایک نہر تھی، اس کے مشرق میں تھے۔ اس نہر کا نام ارس تھا، اور آہستہ آہستہ ان لوگوں کو جو ارس سے پانی پیتے، ان کے جانور پیتے، یہ خود کھیتی باڑی کرتے اس نہر سے، اس کو رس کہا جانے لگا۔ تو ان لوگوں نے کنواں بھی بنایا اور وہ پانی میٹھا نہیں نکلا، خدا کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سے میٹھا پانی نکلا، اس کنویں کو بند کر دیا گیا، وہ غیر آباد ہو گیا۔ اس میں پھر بھی پچھلی 300 نمبر ویڈیو میں بیان کر چکا، ان لوگوں نے 30 پیغمبروں کو پھینکا زندہ کو، 30 ایک کنویں کے اندر، اس قوم نے۔ تو ان کا یہ روٹین تھا کہ یہ صنوبر کے درخت کی پوجا کرتے، ایک لڑکی کی، کمارے کی پوجا کرتے۔ 12 شہروں کو جو اس روشتاب تھا، اس چشمے کا نام جو اللہ پاک کی طرف سے بنا تھا، اس کا نام تھا روشتاب۔ روشتاب سے جو پانی نکلتا، جو جاری ہوتا، جو ان کی چھوٹی نہر کو جاتا 12 شہروں میں، تو وہ کوئی استعمال نہیں کر سکتا تھا، صرف درخت استعمال کرتے تھے، درختوں کو وہ پانی دیتے تھے۔ یہ بدبخت تھے، پیغمبروں کی بات نہیں مانتے تھے۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام ان کے اندر آئے، اللہ پاک نے ان کو محبوس کیا، آپ نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، جس طرح پیغمبر کیا کرتے ہیں۔ جہاں پہ میلہ ٹھیلا، 4-10 لوگ جمع ہوئے، مجمع ہوا، آپ تشریف لے جاتے اور ان کو بتاتے کہ یہ صنوبر کے درخت کی پوجا نہ کرو، لڑکیوں کی پوجا نہ کرو، صرف اللہ پاک کی عبادت کرو۔ صرف اللہ پاک کی ذات ہے جو سب کچھ دے سکتی ہے، بارش، رزق، روٹی، سب اولاد اللہ پاک دے سکتا ہے۔ یہ درخت تمہارے یا
یہ لڑکیاں جس کی تم پوجا کرتے ہو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آہستہ آہستہ حضرت حنظلہ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ قوم میری بات نہیں مان رہی، تو یہ قوم جو ان کے 12 شہر تھے، ان کا نام اس طرح تھا، 12 شہروں کا نام پہلے آیان، یہ شہر کا نام تھا، یہ جو صحابہ جس میں رہتے تھے، آیان، ازرودی، بہمن تیسرا ازرودی دوسرا، بہمن تیسرا، اسفندار چوتھا، فروردین پانچواں، اروی چھٹا، بہشت یہ بھی ایک شہر تھا، یہ ساتواں، خوردار آٹھواں، نواں مردار، 10واں بتر، 11واں مہر، اور 12واں تھا شہر پور۔ ان کے جو یہ شہر تھے اسی کے نام کے مہینے بھی تھے، ان شہروں کے نام پہ بعد میں مہینوں کے نام بھی انہوں نے 12 اسی نام پہ رکھ دیے۔ اس سے اگلا حوال اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا کہ ان کا عبادت کا طریقہ کار کیا تھا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، لائک شیئر کر دیا کرو تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی پیغمبروں کی باتوں کا علم ہو سکے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔